بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج 29 نومبر 2021 بروز سوموار 24 ربیع الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے، کیونکہ ہم آپ تک لاتے ہیں سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی اہم اپڈیٹس آئی ہیں، بات کریں گے اس میں اقامہ کے ایکسٹینشن کی، فلائٹس کی بندشوں کی، فلائٹس کی اوپننگ کی، اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی ادر اپڈیٹس پر۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں فراری موٹر سپورٹ فیسٹیول، کاروں کے شوقین دنگ رہ گئے۔ سعودی عرب میں 2 روزہ فراری موٹر سپورٹ فیسٹیول کے دوران ریسنگ گاڑیوں کی زبردست نمائش کے ساتھ پروفیشنل فارمولا 1 ڈرائیورز نے بھی شرکت کی، جو کہ مداحوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ ریاض سیزن میں 10 دن کا کار شو کے دوران فراری موٹر سپورٹ فیسٹیول 2 دن جاری رہا، جس میں کاروں کے شوقین افراد نے خصوصی دلچسپی دی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ خطے میں سب سے بڑا کار شو رہا، جس میں 600 سے زیادہ منفرد اور نایاب گاڑیوں کی نمائش کی گئی۔ آٹومیٹو لائف سٹائل کمپنی اور اس کے علاوہ سپیریئر آٹومیٹو کے بانی عبدالعزیز خاشقی نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ ان کی زندگی کا حیرت انگیز تجربہ رہا۔ سعودی عرب ناقابل یقین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں نئے وائرس اومیکرون کا کوئی کیس ریکارڈ پر نہیں آیا، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے اطمینان دلایا کہ جنوبی افریقہ اور یورپی ممالک میں پھیلنے والے نئے وائرس اومیکرون کا سعودی عرب میں کوئی کیس ریکارڈ پر نہیں آیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ اور یورپی ممالک میں نیا وائرس تشویش کا باعث بنا ہوا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق پریس بریفنگ میں ترجمان نے بتایا کہ کورونا وائرس کی نئی شکلیں بے احتیاطی کی وجہ سے نمودار ہو رہی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں نہیں دی جا رہی۔ معاشرے کے جتنے افراد کو ویکسین لینی چاہیے تھی، اتنی تعداد میں لوگوں نے ویکسین نہ لے کر سماجی مدافعتی نظام کا اہتمام نہیں کیا۔ بوڑھے لوگوں کو خاص طور پر ویکسین کی تمام ڈوز لینا ضروری ہے۔ لاپرواہی سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے، تمام لوگ بوسٹر ڈوز کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جنرل ہیلتھ اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ القویزانی نے بریفنگ میں کہا کہ سعودی عرب میں ابھی تک کورونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کا کوئی کیس وہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا کورونا وائرس میں ہونے والی تبدیلیوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ کووڈ 19 کے جینیاتی سلسلے کے نگران قومی پروگرام کی جانب سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی کہ وہ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں، ویکسین کی تمام ڈوز لگوائیں اور بوسٹر ڈوز لینے کا بھی اہتمام کریں۔ ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 871 خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 871 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں سب سے زیادہ 269 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ ریاض ریجن میں 217، مدینہ منورہ میں 181، حائل ریجن میں 118 اور شرقیہ ریجن میں 39 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ جنوبی افریقہ میں صحت کی صورتحال اطمینان بخش ہے، سعودی سفارت خانہ۔ جنوبی افریقہ میں سعودی سفارت خانے نے ملک میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے بعد صحت کی صورتحال کے حوالے سے نئی پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ العربیہ کے مطابق سفارت خانے نے بتایا کہ صحت کے حوالے سے صورتحال اطمینان بخش ہے اور مستحکم ہے، یہ باعث تشویش نہیں ہے۔ بیان کے مطابق جنوبی افریقہ میں سرکاری حکام نے کوئی نئے احتیاطی اقدامات نہیں کیے۔ سعودی سفارت خانے نے جنوبی افریقہ میں مقیم سعودی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ وزارت خارجہ کی ویب سائٹ اور ای میل کے ذریعے اپنا ڈیٹا انٹر کریں۔ جنوبی افریقہ میں موجود سعودی شہریوں پر زور دیا گیا کہ وہ ملک میں اپنائے گئے احتیاطی اقدامات پر عمل کریں۔ بیرون ملک سے 50 سال سے زیادہ عمر کے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ بیرون ملک سے 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے عمر کی حد 18 سے 50 سال تک کی گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں، سعودی عرب کے اخبار روزنامہ اوقات کے مطابق وزارت حج کی جانب سے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد ختم کیے جانے کے بعد سعودی عرب سے جو باہر سے معمر افراد بھی عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت حج کی جانب سے جاری کیے جانے والے احکامات کی روح سے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد ختم کر دی گئی ہے، کم سے کم حد برقرار ہے۔
मुलाजिम की बेगमात का मेडिकल इंश्योरेंस कफील के जिम्मा होगा। सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कहा है कि अजीर की तमाम बीवियों को जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आजिर यानी कफील के जिम्मे है। आपको बताते चले, हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल के बयान के मुताबिक अगर अजीर की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो उन सब की मेडिकल इंश्योरेंस आजिर पर लाजिम है। इंश्योरेंस कौंसिल के मुताबिक कानून मेहनत के मुताबिक आजिर का फ़र्ज़ है कि वो अपने अजीर, उसके तमाम अहल खाना, बेगमात, 25 साल तक के बेटों, गैर शादीशुदा और गैर मुलाजम बेटियों की इंश्योरेंस कराए। लड़कियों के हवाले से उम्र की कोई कैद नहीं, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वो शादीशुदा ना हो और कहीं मुलाजमत ना कर रही हों। इकामों, खरूज-अदा और विज़िट वीज़ा में 31 जनवरी 2022 तक मुफ्त तोसी का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब ने इकामों, खरूज-अदा और विज़िट वीज़ों की मियाद में ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत मुफ्त तोसी का ऐलान कर दिया है। बयान के मुताबिक ऐसे ममालिक जहाँ से कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब आमद पर पाबंदी है, वहाँ मौजूद मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों और वीज़ों में ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत तोसी होगी। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर इकामों, खरूज-अदा और विज़िट वीज़ों में 31 जनवरी 2022 तक तोसी की जाएगी। बयान में कहा गया कि ये तोसी ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत किसी फ़ीस और मुकाबल माली के बगैर की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी अरब की कौमी पॉलिसी के तहत तोसी पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब कोविड-19 कोरोना वबा के असरात से निमटने और मुकामी शहरियों नीज़ मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर के तहत की जा रही है। और महकमा पासपोर्ट ने बताया कि तोसी की कार्रवाई नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत होगी। इसके लिए गैर मुल्कियों को महकमा पासपोर्ट के दफातर और ना तो बैरून मुल्क मौजूद सऊदी सफारत खानों या कौंसलेट से रजू करना होगा। इस सहूलत से वो गैर मुल्की मुस्तस्ना होंगे जो सऊदी अरब जाने से पहले वैक्सीन की 2 डोज लगवा कर के होंगे। हेल्थ और सफरी इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है, फ़वाइद क्या हैं? सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य सफरी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में अहम फ़र्क और फ़वाइद के हवाले से बयान जारी कर दिया। बताते चलें कि अंदरून मुल्क हेल्थ इंश्योरेंस और सफरी इंश्योरेंस की खसूसियात, शराइत और ज़वाबत में कई फ़र्क हैं। अंदरून मुल्क हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले को सऊदी अरब के अंदर मेडिकल अखराजात से छुटकारे के साथ सफरी इंश्योरेंस स्कीम की बदौलत सफ़र के दौरान पेश आने वाले खतरात की कवरेज हासिल होगी। सामान्य सफरी इंश्योरेंस के फ़वाइद के हवाले से कहा कि छुट्टी गुजारने के दौरान या उससे पहले हंगामी सूरत हाल पेश आ जाने पर फ़्लाइट की कैंसिलेशन या फ़्लाइट के मुनक़ता होने पर जो अखराजात आएंगे वो सफरी इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। परवाज़ की मनसूखी या इनक़ता से होने वाले नुकसान का मुआवजा भी कंपनी अदा करेगी। ताहम मुआवजा कितना और कैसा होगा, इसका फैसला इंश्योरेंस स्कीम की शराइत और ज़वाबत के मुताबिक किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सफ़र के दौरान हादसा से दो चार या बीमारी में मुब्तला इंसान अगर हो जाता है तो इसके इम्कानात सफ़र में बढ़ जाते हैं। सफरी इंश्योरेंस कराने वाले को इसका फ़ायदा होगा। सफ़र के दौरान एयरपोर्ट या ट्रांसपोर्ट वसाइल या होटल या रहाइश फराहम करने वाले इदारे के यहाँ सामान गुम हो जाने या चोरी हो जाने या तल्फ हो जाने पर कंपनी मुआवजा देगी। इन हालात में सफरी इंश्योरेंस कराने वाले मालियाती और ज़हनी बोझ बर्दाश्त करने से बच जाएगा। PIA सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाज़ें चलाएगी, किरायों में कई गुना इजाफा हो गया। सऊदी अरब की जानब से जो पाकिस्तान, इंडिया समेत फ़्लाइट के ऐलान के बाद जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, आपको बताते चलें कि जो एयरलाइन के टिकट थे जो PIA के वो फौरी तौर पर बुक हो गए और जो एजेंट से उन्होंने टिकट जो है वो महंगे दामों बेचना शुरू कर दिए। तो उसके साथ जो इसको देखते हुए जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है उसने फ़्लाइट्स में इजाफा करने का ऐलान किया है। इस हवाले से रब्ता करने पर उन्होंने बताया कि जो PIA के तर्जुमान हैं कि PIA की टिकट्स की कीमतों में इजाफा शायद इस वजह से देखने में आ रहा है कि पिछली इन्वेंट्री जल्द बिक चुकी है और जब फ़्लाइट्स में गुंजाइश कम हो जाए तो ज़्यादा किराए वाले क्लासेस के टिकट ही बाकी रह जाते हैं। उनका कहना था कि PIA के सऊदी अरब के लिए किराए 67,000 से शुरू होते हैं। ताहम स्काई डेक ट्रैवल के CEO ने बताया कि 4 दिसंबर के लिए जो अगर टिकट बुक की जाए तो इस वक्त सिस्टम में 1,70,000 और दीगर कैटेगरीज में 2,04,000 या 2,10,000 से भी ज़्यादा की टिकट शो हो रही है। PIA के तर्जुमान के मुताबिक चूँकि सऊदी हुकूमत के मुताबिक मुल्क में जो बगैर दोनों वैक्सीन लगवाए बराह रास्त आने वाले मुसाफरों को 5 दिन करंतना करना होगा, इसलिए ट्रैवल एजेंट्स PIA के मंजूर शुदा कंपनियों से 5 दिन का करंतना पैकेज अपने तौर पर ख़रीदें। ये ख़रीदना मुसाफरों की जिम्मेदारी होगी।
جنوبی افریقہ میں ایک نیا جو کرونا کا ویریئنٹ ہے وہ آنے کے بعد تمام ممالک جو ہیں فلائٹس معطل کرنا شروع کر دیے ہیں، اور مراکش کا تمام براہ راست پروازیں 2 ہفتے کے لیے جو معطل کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتوار کو بیان میں کہا گیا کہ جنوبی افریقہ اور دیگر علاقائی ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے مراکش کی بری بحری فضائی اور سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بحرین، پاکستان، UAE، امارات، عمان اور مصر، انڈیا سمیت دیگر ممالک نے جو ہے نئی کورونا کی جو قسم ہے اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 7 افریقی ممالک سے آنے والے مسافروں پر عارضی پابندی عائد کر چکے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق یورپی یونین، برطانیہ اور انڈیا نے بھی کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد سخت جو سرحدی کنٹرول ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ نجی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سکاکا پولیس نے نجی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 3 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق الجوف ریجن پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں۔ انہوں نے جو ایک پرسنل تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ ویڈیو کی بنیاد پر ان لوگوں کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 24 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اتوار 28 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو سرکاری خبررساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 24 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 32 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا مزید ایک مریض چل بسا، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,833 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز 48 ہیں، اور جو 48 جو مریض ہیں ایکٹیو کیسز میں سے ان کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔